آج کی ویڈیو میں آپ کو طائف کے چند ایسے مقامات دکھانے جا رہا ہوں جنہیں دیکھے بغیر طائف کا سفر ادھورا ہے۔ طائف سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کے قریب ایک خوبصورت شہر ہے۔ یہ سطح سمندر سے 1879 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ شہر سیاحوں کے درمیان اس کے پہاڑی ریزورٹس اور معتدل آب و ہوا کی وجہ سے مشہور ہے، یہاں تک کہ عرب کی سخت گرمیوں میں بھی طائف کا موسم معتدل رہتا ہے۔ طائف روایتی عطر بنانے کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور اسے مقامی طور پر گلابوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ طائف تاریخی سوق عکاظ کی میزبانی بھی کرتا ہے۔ طائف میں کرنے اور دیکھنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، بشمول اس کے ہلچل سے بھرے بازاروں میں جانا اور اس کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونا۔ نمبر 1، مسجد عبداللہ ابن عباس۔ طائف میں مسجد عبداللہ ابن عباس عظیم صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر کے قریب بنی ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس عظیم مفسر اور فقیہ تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی بھی تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف خدمات انجام دیتے تھے، جیسے وضو کے لیے پانی لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور آپ کی مجلسوں، سفروں اور مہمات میں شامل ہوتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ رب اسے حکمت عطا فرما۔ ابن عباس نے اپنی زندگی علم کے حصول کے لیے وقف کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور آپ کی تعلیمات کو یاد کیا۔ یہاں عبداللہ ابن عباس، محمد ابن حنفیہ اور چند دوسرے صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ طائف میں عبداللہ بن عباس کے نام پر 2 مساجد ہیں۔ ایک پرانی مسجد ہے جہاں وہ خود بیٹھا کرتے تھے اور قرآن و سنت کی تعلیم دیتے تھے، اور دوسری مسجد وہاں ہے جہاں ان کی قبر ہے۔ نمبر 2، مسجد عداس۔ عداس رضی اللہ عنہ طائف کے پہلے مسلمان ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام لے کر یہاں تشریف لائے تو لوگوں نے سننے سے انکار کر دیا اور آپ کو اس حد تک تکلیف دی کہ آپ کی پنڈلیوں سے خون بہنے لگا اور آپ کے نلین مبارک خون سے بھر گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا۔ جب آپ آرام کے لیے ایک جگہ بیٹھے تو عداس کو انگور دے کر بھیجا گیا۔ عداس عیسائی تھے، عراق کے شہر نینوا سے تعلق رکھتے تھے، جہاں اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ عداس عتبہ بن ربیعہ کے غلام تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی تو وہ حیرت سے متوجہ ہوئے اور کہا، یہاں کے لوگ تو ایسا نہیں کہتے۔ عداس نے اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 3، مسجد الکو۔ اس مسجد میں 2 محراب ہیں، ایک باہر اور دوسرا مسجد کے اندر۔ گرمیوں میں لوگ باہر نماز پڑھتے ہیں اور سردیوں میں مسجد کے اندر نماز ادا کرتے ہیں۔ اس مسجد میں ایک پتھر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنی کا نشان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف آنے کے بعد اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام کیا، اس لیے اس کا نام مسجد الکو رکھا گیا ہے۔ عربی میں کوے کا مطلب کہنی ہے۔ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مخصوص جگہ پر بیٹھے تھے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، اس لیے زائرین اسے طائف میں زیارت کے لیے مقدس مقامات میں شمار کرتے ہیں۔ نمبر 4، بنو سعد کی وادی۔ وادی بنو سعد طائف سے تھوڑے فاصلے پر ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں حلیمہ سعدیہ رہتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا۔ اس کے قریب وہ جگہ ہے جہاں اب صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تھا۔ تصدیق شدہ بات نہیں ہے، لیکن مقامی لوگوں کا یہ ماننا ہے۔ نمبر 5، معاویہ ڈیم۔ اسے سیسد ڈیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ طائف سے صرف 12 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ وادی سیسد میں پہاڑوں کے بیچ میں بنایا گیا تھا۔ ڈیم اس پانی کو جمع کرتا تھا جو بارش کے بعد پہاڑوں سے نیچے آتا تھا۔ نمبر 6، القلادہ ہیریٹیج ولیج۔ بنی سعد سے 2 کلومیٹر جنوب کی طرف سڑک کے ایک موڑ کے بعد ایک شاندار پرانا گاؤں نظر آتا ہے، یہ القلادہ ہیریٹیج ولیج ہے۔ کہا جاتا ہے کہ الحارث بن قلادہ جو ایک عرب طبیب
और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, यहाँ रहते थे, जिसकी वजह से ये ताइफ के तारीखी और इस्लामी ज़ियारतों में से एक है। नंबर 7, शबरा महल। अल-शबरा महल एक बहुत अहम तारीखी और सियासी मकाम रखता है, क्योंकि इसने हिजाज के इलाके में अहम वाक़यात का मुशाहिदा किया है। ये महल अली बादशाह बिन औन की मलकियत था और ये 1905 में तामीर किया गया था। यहाँ हम उस्मानी और मिस्री फ़न तामीर के असरात को हिजाजी फ़न तामीर के साथ मिला हुआ देख सकते हैं। नंबर 8, अल शरीफ हेरिटेज म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम सऊदी अरब के सबसे बड़े म्यूज़ियम में शामिल है। ये म्यूज़ियम 6500 मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जिसकी तामीर में 10 साल लगे। इसे 1999 में आवाम के लिए खोला गया। इसके रिवायती तर्ज तामीर और लकड़ी के आराइशी दरवाज़ों के साथ ताइफ के रिवायती बाशिंदों की ज़िंदगी पर एक नज़र डाली जा सकती है। इसके अलावा म्यूज़ियम में ऐसे हिस्से हैं जो 60 साल पुराने तिब्बी आलात, हथियारों और ज़री आलात से लेकर बच्चों के खिलौने, तांबे के औजार, खाना पकाने के बर्तन और दीगर घरेलू अशिया की नुमाइश करते हैं। अजायब घर के एक और हिस्से में कदीम किताबों, कुरान पाक के पुराने नुस्खे और नायाब चीज़ों का एक दिलकश ज़ख़ीरा दिखाया गया है, जो सऊदी रियासत के क़याम के वक्त के ज़ायरीन दीगर दिलचस्प नुमाइशें जैसे पुराने कैमरे, रेडियो और घड़ियाँ देख सकते हैं। ज़्यादातर ज़ायरीन के लिए टूर का बेहतरीन हिस्सा 30 मुख्तलिफ विंच कारों का मजमुआ है, जिसमें 1926 की फोर्ड भी शामिल है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। देखने के लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।